السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت و سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ سسرالی رشتوں کا احترام کس حد تک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بیوی کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے خامد کا احترام کرے، یعنی شریعت مطہرہ کے اندر اس بات کا حکم ہوا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کا احترام کرے۔ جہاں پر بیوی کو پابند کیا وہاں پر خامد کو بھی پابند کیا کہ وہ اپنی بیوی کے بھی اس کی عزت اور اس کے وقار کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اسی طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے انسان کو پیش آنا چاہیے، اس کی بود و باش اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا، اپنی بیویوں سے حسن معاشرت کا مظاہرہ، یعنی بیویوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیوی کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے حسن سلوک جب کریں گے تو اس کی بیوی جو ہے وہ راضی ہوگی، بیوی خوش ہوگی، اور جب بیوی خوش ہوگی تو اس کا گھر جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے چلنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے سسرالیوں کو تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچانی چاہیے، اور بیوی کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی اپنے سسرالیوں کے ساتھ وہ بھی ایک بہتر طریقے سے زندگی بسر کرے۔ لیکن دیکھیے، اگر شوہر اپنی بیوی کے یعنی کہ والدین کے ساتھ یعنی اپنے سسرالیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو حقیقت بات ہے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ اس طرح سے ان کے معاملات جو ہے وہ بگڑتے جائیں گے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہوتی جائے گی۔ لہٰذا بیوی کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے یہ شرعی طور پر ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، 3 باپ ہے انسان۔ ایک وہ والد ہے جو انسان کو دنیا میں لے کر آیا، انسان اس کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اس کا حق ہے۔ ایک وہ ہے جو استاد، جو انسان کے دل کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے۔ استاد جو ہے وہ بھی انسان کا روحانی باپ ہے، اس کی بھی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا وہ ہے جو انسان کا سسر ہے، سسر کو بھی انسان کا والد کہا۔ تو گویا کہ انسان کو اپنے حقیقی والد، اپنے استاد اور اسی طرح سے اپنے سسر کا ادب و احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جیسے انسان اپنے حقیقی باپ کا ادب و احترام کرتا ہے ویسے ہی اس کو اپنے استاد کا اور ویسے ہی اس کو اپنے سسر کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین چیز جس کی وجہ سے کسی کی عزت کی جاتی ہے وہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن ہے۔ یعنی کسی انسان کو اگر کوئی اپنی بیٹی جو ہے نکاح میں دے دیتا ہے تو اس آدمی کا احترام اس بیٹی کو نکاح میں دینے کی وجہ سے۔ اگر کوئی اپنی بہن کو کسی کے نکاح میں دے دیتا ہے تو وہ اس بہن کو نکاح میں دینے کی وجہ سے اس کی عزت، اس کا احترام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ رشتے ایسے ہیں، اس کی بنا پر اس کا ادب، اس کا احترام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کا ادب و احترام کرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین یعنی کہ بیوی کے والدین کی عزت اور احترام، اس کے بھائی کی عزت اور احترام جو ہے وہ شوہر کے لیے لازم ہے۔ جس حد تک ممکن ہو ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے والدین جو ہیں وہ ایسی بات کا اگر حکم دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی ساس اور اس کے سسر ایسی بات کا اپنی بیٹی کو حکم دے رہے ہیں جو کہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے شوہر کے حکم کے ساتھ، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اتباع کرے۔ سب سے پہلے تو یہ، اگر ان کے درمیان کوئی تنازع آ رہے ہیں تو بیوی کو ثالث کا جو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اس کے والدین کی عزت نہیں کر رہا تو شوہر کو محبت اور پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اور اگر اسی طرح سے اس کے والدین اس کے شوہر کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کا ادب و احترام نہیں کرتے، تو بیوی کو ایز اے ثالث کے طور پر اپنے والدین کو سمجھانا چاہیے کہ اس کے خامد کی جو ہے وہ عزت کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی ماں جو ہے
یعنی سسر یا ساس اس کی اپنی بیٹی کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ بات مخالفت میں جا رہی ہے شوہر کے حکم کے، تو بیوی کا کیا حق ہے؟ وہ اپنے شوہر کی بات کو ترجیح دے، والدین کی بات کو چھوڑ دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، انسان کو چاہیے اپنے سسرالی رشتے جتنے بھی ہیں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، چونکہ قرآن و سنت میں ہمیں اس چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ اور بیوی جو ہوتی ہے اس کو ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی اگر والدین کی طرف سے شوہر کی عزت نہیں کی جا رہی، ان کو سمجھانا چاہیے عزت اور تکریم کے ساتھ، اور اگر شوہر کی جانب سے اس کے والدین کی یعنی سسرالیوں کی عزت نہیں کی جا رہی تو اس کو ایز اے ثالث اپنے شوہر کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے ایک حد بندی کی کہ اگر والدین اپنی بیٹی کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرو یا کسی شوہر کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر بیوی کو اپنے والدین کی بات نہیں ماننی چاہیے، اپنے شوہر کی بات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ بہرحال انسان کو اپنا گھر بہتر بنانا چاہیے، اپنے گھر کو جنت نظیر بنانا چاہیے، گھر کے اندر سے تنازع ختم کرنے چاہیے، ایک محبت اور پیار کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی میں انسان کو اس دنیا کے اندر بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔